الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے. کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے. کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی.
رب العزت آج کی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قرآن و حدیث کے اندر سے چند ایک اس حوالے سے نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور ویسے بھی یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ جن دنوں کے اندر خوش قسمت لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے گھر کے اندر حج بیت اللہ کی اور گنبد خضرا کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک دو باتوں کا ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی بھی اور اپنے محبوب کے گھر کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمعہ ہی نہیں۔ ہم لوگ یہ جملہ سنتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمعہ ہی نہیں، لیکن مومن یہ کہتا ہے جنہیں مدینہ نہیں دیکھا اور جمعہ ہی نہیں۔ جنہیں مدینہ نہیں دیکھا اور جمعہ ہی نہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا جو مقدس مقام ہے کہ جس کی حاضری بندہ مومن کو زندگی میں کم از کم حج یا عمرے کی صورت میں ایک دفعہ ضرور دینی چاہیے، اس مقام کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ تو خوش قسمت لوگ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر سے 19ویں پارہ میں دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن بندے کو نہ اس کا مال نفع دے گا، نہ اس کی اولاد نفع دے گی۔ بے شمار مقامات پر قیامت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، المختصر ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی قیامت کے دن کو 19ویں پارہ میں یوں بیان فرمایا کہ اے انسان، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ تجھے تیرا مال نفع دے گا، نہ تجھے تیری اولاد نفع دے گی۔ یہاں پر مال سے مراد وہ مال ہے جو اس نے مال حرام کمایا۔ حلال رزق قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گا، نیک اولاد بھی بندے کو فائدہ دے گی۔ وہ اولاد جس کی خاطر ماں باپ نے اپنے رب کائنات کو بھلا دیا، رب اس ماں باپ کو آگاہ فرما رہا ہے کہ جس اولاد کے لیے تم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو، جس اولاد کے لیے تم نے قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہی اولاد کب قیامت کے دن تمہارے سے دور ہو جائے گی۔ جس مال کے لیے تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، حلال اور حرام کی تمیز کو بھول بیٹھے ہو، فرمایا یہ مال کل قیامت کے دن بجائے نفع دینے کے لیے تمہاری جان کا وبال بن جائے گا۔ لیکن رزق حلال یہ قیامت میں بھی نفع دیتا ہے، قبر میں بھی نفع دیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی۔ مولا پھر بتا تو صحیح، کل قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا، اس دن ہمارے فائدے کے لیے ہے تو صحیح کوئی چیز تو وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس دنیا میں وہ چیز اکٹھی کر کے کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں لے آئیں اور ہم تیری رحمتوں اور برکتوں کے حقدار بن جائیں۔ رب کائنات نے دوسری آیت کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہاں اولاد نفع نہیں دے گی، مال نفع نہیں دے گا، مگر کیا ہوگا
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا قلب سلیم کل قیامت کے دن بندہ مومن کو نفع عطا فرمائے گا۔ قلب سلیم بندہ مومن کو نفع عطا فرمائے گا۔ عرض کی مولا یہ قلب سلیم کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت اپنی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، ہر ایک نے اپنا ایک معنی مراد لیا، لیکن ایک بزرگ ہیں علامہ امام صاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو رب نے کہا ہے جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کل قیامت کے دن میری رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں جانتے ہو کہ قلب سلیم کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں قلب سلیم کیا ہے؟ جتنا آپ ڈھیلا بول رہے مزہ نہیں آ رہا، ذرا اونچی آواز سے بولیے، ذرا اور ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ قلب سلیم کی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بزرگوں نے ترجمہ کر دیا، میرے پیر و مرشد حضور کی بلا بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب نور اللہ برکاتہ، آپ اسی ترجمے کو اکثر بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ یہ ترجمہ جو معنی امام صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے کہ رب نے کہا جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کل قیامت کے دن نجات پا جائے گا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں قلب سلیم ہے کیا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں رب یہ کہتا ہے قلب سلیم سے مراد یہ ہے جو بندہ اپنے دل کے اندر قیامت کے دن عشق مصطفیٰ کی دولت لے کر آئے گا، کل قیامت کے دن اس کا یہ دل عشق مصطفیٰ بندہ مومن کو نفع عطا فرمائے گا۔ فرمایا قلب سلیم سے مراد یہ ہے جو بندہ مومن اس دنیا کے اندر رہے گا، دل میں اپنے محبوب کا ڈیرا لگا لے گا، اور جب کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا رب کہے گا بندے بتا دل دیا تھا کیا لے کر آیا ہے؟ تو بندہ مومن عرض کرے گا مولا تجھے دل دیا تھا، اس دل میں تیرے محبوب کی یاد بسا کر لایا ہوں، اس دل کے اندر تیرے محبوب کی محبت بسا کر لایا ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے یہ بیان فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اے بندہ مومن اے مسلمان تیرے سینے کے اندر جو رب نے دل بنایا ہے جانتا ہے اس دل کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس دل کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ مومن اس دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت کو پیدا فرما دے، سرکار کی عظمت کو پیدا کرے۔ یہ رب نے جو دل بنایا ہے اس دل کے بنانے کا مقصد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کل قیامت کے دن اٹھیں گے، بڑی مشہور دعا ہے آپ کی، اس کا آخری شعر آپ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے اپنی قبروں سے 1000 سالوں کے سونے کے بعد اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو رب کہے گا بندے کیا لے کر آیا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں مولا کل قیامت کے دن ہمیں یہ دولت نصیب فرمانا، جب تیری بارگاہ سے یہ سوال ہو تو ہم یہ کہیں، کیا کہیں؟ یا الہی کوہ گراں سے جب ہم سر اٹھائیں، کوہ گراں کا معنی قبر ہے، یعنی 1000 سال لاکھوں سال سونے کے بعد جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں، یا الہی جب کوہ گراں سے ہم سر اٹھائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو؟ آپ فرماتے ہیں مولا نماز نہیں مانگتے، صدقہ و خیرات نہیں مانگتے، حج نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف ایک دولت مانگتے ہیں کہ جب ہم قبروں سے اٹھیں تو ہماری جھولیوں میں وہ دولت موجود ہو۔ وہ دولت کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں مولا یا الہی جب ہم کوہ گراں سے سر اٹھائیں تو کیا ہو؟ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں تو ہمارے دامن میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہو، اور تو سوال کرے بندے کیا لے کر آیا ہے تو ہم یہی کہیں مولا اس سینے میں تیرے نبی کی محبت بسا کر لایا ہوں۔ تو فرمائے کہ قلب سلیم سے مراد سرکار کی محبت ہے، جو سرکار کی محبت دل میں لے کر جائے گا کل قیامت کے دن اس کا قلب سلیم بندے مومن کو نفع عطا فرمائے گا۔ دیکھیے نا قرآن مجید میں بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، چوتھے پارہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے لوگوں تم بڑی بہترین امت ہو، یعنی یہ رب ہو کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ تسی بڑے چنگے ہو، تسی بڑے چنگے ہو، یہ رب ہمیں کہہ رہا ہے۔ دیکھیے کسی کو میں کہوں کہ تو بڑا اچھا ہے، بڑی بات ہے، آپ مجھے کہہ دیں بڑا اچھا ہے، بڑی بات ہے،
کسی کو افسر کہہ دے، کوئی وزیر اعظم کہہ دے، کسی کو استاد کہہ دے، پیر و مرشد کہہ دے، کوئی بزرگ کہہ دے، کوئی بڑا عالم کہہ دے، تو بندہ پھولے سماتا نہیں ہے کہ مجھے فلاں نے بہترین کہا ہے، لیکن قربان جاؤں جہاں رب ہو کر اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے یار تسی بڑے چنگے ہو، جس کو پنجابی سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے سبحان اللہ، تسی بڑے، مجھے اس رہ کی یاد ہے نا، تو ڈاڈا ٹھیک ہے، تو زبردست بندہ ہے، بڑا ڈاڈا ہے، ایک نمبر بندہ ہے، یہی رب کہہ رہا ہے کہ تم بڑے بہترین ہو۔ عرض کی مولا اپنے اعمال کو اگر دیکھتے ہیں تو اس لائق نہیں ہے کہ تو رب ہو کر ہمیں اچھا کہے۔ اگر اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو ہم کرتے نہیں ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہم کرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکی مارتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ یار ہم کہاں اچھے ہیں، ہم تو اچھے نہیں ہیں، ہم تو گناہوں کے ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں۔ مولا اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، شرم آتی ہے، لیکن تو رب ہو کر کہہ رہا ہے یار تسی بڑے چنگے ہو، تسی بڑے چنگے ہو، مولا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بندے تیرے اعمال کو دیکھوں تو 1% بھی لائق نہیں ہے کہ تجھے بہترین کہا جائے۔ بات یہ ہے میں تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے اچھا نہیں کہہ رہا، میں محمد کی نسبت کا حیا فرما رہا ہوں، میں تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے اچھا نہیں کہہ رہا۔ کس وجہ سے اچھا کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے محبوب کی نسبت کا حیا فرما رہا ہوں۔ تو گندا سہی، نافرمان سہی، جو کچھ بھی ہے، لیکن امتی تو میرے محبوب کا ہے، امتی تو میرے محبوب کا ہے، غلام تو میرے محبوب کا ہے۔ میں اپنے محمد کی نسبت کا حیا کر کے رب ہو کر بھی کہہ رہا ہوں یار تو بڑا چنگا آدمی ہے، تسی ڈاڈے چنگے ہو۔ رب کہتا میں یہ قرآن میں کہہ رہا ہوں کنتم خیر امتین، تم بڑے بہترین امت ہو، تم بہت اچھے ہو، اور میں تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اپنے محبوب کی نسبت کا حیا فرما رہا ہوں۔ آئیے قرآن مجید کی تیسری آیہ مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد نے فرمایا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب یہ جو ہم رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں یہ اس لیے بیان کرتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ ہم اپنے محبوب کے دل کو تقویت پہنچائیں، اپنے محبوب کے دل کو مضبوط کریں۔ پچھلے نبیوں کے قصے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو تقویت پہنچے، طاقت ملے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رب کہتا ہے محبوب میں پچھلے نبیوں کا ذکر آپ کے سامنے اس لیے کرتا ہوں، پچھلے نبیوں کا ذکر اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ مجھے ذرا یہ بتائیے اگر ذکر آدم کر کے، ذکر موسیٰ کر کے، ذکر عیسیٰ کر کے، ذکر نوح کر کے، ذکر ابراہیم کر کے، ذکر اسماعیل کر کے آمنہ کے لال کے دل کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ذکر مصطفیٰ کر کے، عظمت مصطفیٰ کر کے، شان مصطفیٰ کر کے، اگر نبیوں کا ذکر کر کے سرکار کے دل کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، پھر سرکار کا ذکر کر کے ان غلاموں کے دل کو بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا کا بھی ذکر کر کے، رب کے محبوب کا بھی ذکر کر کے نبی کے ان غلاموں کو بھی اندر سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اور میں کہا بلکہ وہ ہمارے بزرگ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے گاندھی امودی تو گائے کا پیشاب پیتا ہے اور ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، تو گائے کا پیشاب پیتا ہے ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں۔ وہ گائے کا پیشاب پینے والا دودھ والوں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والا دودھ پینے والوں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، اگر ہماری فوج مصطفیٰ کے ان غلاموں کو بارڈر کے اوپر کھڑا کر دے، صرف 5 منٹ یہ ٹائم دے دے کہ تم جھوم جھوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ اچھا ذرا آپ ہی لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا، اونچی آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے
ہم کو پیار ہے. ارے جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. 5 منٹ کا ہمیں اگر حکومت ٹائم دے دے نا، مصطفیٰ کے ان سارے غلاموں کو بارڈر پر کھڑا کر دے، صرف 5 منٹ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، خدا کی عزت کی قسم سارے کافروں کا پیشاب سلوار میں نہ نکلے، ہمیں مصطفیٰ کا امتی بھی نہ کہے. یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے، عظمت مصطفیٰ کی برکت ہے. اس لیے تو کافر نے کہا تھا، علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ کافر ہمارے اندر سے یہی چیز ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ قرآن کی 3 آیات تھی سرکار کی شان کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آئیے، یہ ویسے بھی مہینہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ نقطہ ہے حدیث مبارکہ میں سرکار کی شان کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. مجھے اجازت دیجئے، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اچھا، جب سرکار سے انہوں نے عمرے کی اجازت مانگی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محبتوں کا اظہار فرمایا. سرکار نے فرمایا، یا اخی اشرکنا فی دعائک. حضرت عمر کو سرکار نے اپنا بھائی کہا. یہ صحیح 6 کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 190 اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار نے فرمایا، یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، ذرا اونچی آواز سے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جب ہم سے کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہمیں بھی یہ کہہ دینا چاہیے، یہ سرکار کی سنت ہے کہ یار وہاں جا کر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اچھا، جب سرکار نے یہ فرمایا نا، یا اخی، اے میرے بھائی، سرکار تو امام الانبیاء ہے، عمر فاروق تو غلام ہے، لیکن دیکھیے یہ میرے آقا کی محبت ہے، غلاموں سے پیار ہے تو وہ غلام، لیکن سرکار انہیں بھی اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. بدقسمت ہیں وہ لوگ، بدترین ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ، جہنم کے کتے ہیں وہ لوگ جو 1400 سال کے بعد یہ کہہ اٹھے کہ نبی تو ہماری طرح، نبی تو بھائی کی طرح ہے. ارے یہاں سرکار خود اپنی زبان سے بھائی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کو سرکار خود اپنی زبان سے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کی ساری زندگی گزر گئی، آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میں مصطفیٰ کی طرح ہوں، میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں. مولا علی کو بھی میرے سرکار نے بھائی کہا، لیکن مولا علی نے کبھی بھی زندگی میں یہ سر اٹھا کر نہیں کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا بھائی کہا. میری اوقات کیا ہے، میں تو ان کی غلامی کا بھی دعویٰ کرنے کے لائق نہیں ہوں. لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آئے. المختصر، سرکار نے فرمایا، عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مرید کو پیر کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے یا پیر کو مرید کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے؟ ذرا مجھے بلند آواز سے بتائیے. ہمیشہ مرید کو پیر کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. استاد کو شاگرد کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے یا شاگرد کو استاد کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کہیں کہ استاد کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، اولاد کو ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے یا ماں باپ کو اولاد کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے؟ اولاد کو ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اولاد کو ماں باپ کی دعا کی ضرورت، شاگرد کو استاد کی دعا کی ضرورت، مرید کو پیر کی دعا کی ضرورت. تو پھر ذرا سوچئے، مجھے بتائیے، نبی کو امتی کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے یا امتی کو نبی کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے؟ امتی کو نبی کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار تو یہاں یہ فرما رہے ہیں، اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کیا سرکار کو حضرت عمر کی دعا کی ضرورت تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر کی دعا کی ضرورت تھی کہ وہ جہاں پر جا کر سرکار کے حق میں دعائیں کریں؟ نہیں.
آپ کہیں گے پھر بتائیے فریدی صاحب سرکار نے کیوں کہا عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا؟ اب بتائیے، سناؤں میں آپ کو عظمت مصطفیٰ سناؤں؟ نہیں، مزہ نہیں آ رہا آج آپ کا جتنا بھی پانی نکلے گا نا، ہم نے آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے تواضع سے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا؟ میرے آقا نے قیامت تک آنے والے ہر اپنے امتی کو ایک اشارہ دے دیا، ایک اشارہ سمجھایا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ دعاؤں کی قبولیت کا راز تھا۔ سامنے عمر ہے، پیغام قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خانے کعبے میں جائے اور وہاں پر دعا کرے اور تجھے یہ مان ہو کہ میں کعبے کے اندر دعا مانگ رہا ہوں، سین حرم میں دعا مانگ رہا ہوں، مقام ابراہیم پر دعا مانگ رہا ہوں، مقام حجر اسود پر دعا مانگ رہا ہوں، یا پھر میں صفا مروہ پر دعا مانگ رہا ہوں، آب زمزم پر دعا مانگ رہا ہوں اور رب کائنات میری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا عمر میں تجھے یہ اشارہ دے رہا ہوں، تو جہاں پر بھی جائے اللہ الصمد وہ رب بے نیاز ہے، وہ چاہے تو تیری دعاؤں کو رد فرما دے، وہ چاہے تو تیری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تو جس مقام پر بھی جا کر دعا مانگ، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ رب تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ لیکن میں تجھے یہ راز بتلا رہا ہوں، یہ نسخہ بتلا رہا ہوں کہ تو جس مقام پر بھی جائے وہاں پر جا کر جب دعا مانگے، سین حرم میں مانگے، مقام ابراہیم میں مانگے، جس مقام پر بھی دعا مانگے، لیکن یاد رکھنا اس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ کا پیش کر دینا، اس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ کا پیش کر دینا۔ جس مقام پر بھی کھڑے ہو کر تو دعا مانگے گا، اگر وسیلہ مصطفیٰ نہیں دے گا تیرے ذہن میں یہ ہوگا کہ دعا مانگنے والا عمر ہے، جگہ صحن حرم کی ہے، قبول کرنے والا خدا ہے، کیا رب تیری دعا کو قبول فرما لے گا؟ فرمایا عمر ایسا نہیں ہے، میں آمنہ کلا تجھے بتلا رہا ہوں، تو جہاں پر جا کر جس مقام پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگے گا اور اس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ کو پیش کر دے گا، رب کائنات اپنے محبوب کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے تیری ہر دعا کو قبول فرما۔ یہ ہے سرکار کا فرمان، یہ ہے سرکار نے جو اصل بات کہی کہ اے عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ سرکار نے بتایا عمر وہاں پر جا کر اسی گھمنڈ میں نہ رہ جانا کہ سرکار تو مدینے میں ہے، یہ تو کعبہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، میری دعا قبول ہو جائے گی۔ نہیں، جس مقام پر بھی کھڑا ہوگا وسیلہ مصطفیٰ نہیں ہوگا، رب تیری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس دعا میں وسیلہ مصطفیٰ دیتا جائے گا، رب محمد کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے تیری دعا کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ اب مجھے یہاں پر ایک اور بات یاد آ گئی، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ دوسری صورت کے اندر فرمایا وہذا البلد الامین، اس شہر امن کی قسم کھاتا ہوں۔ سوال ہوا مولا کس وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟ کیا یہاں پر خانہ کعبہ ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے؟ کون سا مقام ہے؟ میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے؟ کس وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟ رب کائنات نے اس سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ قیامت تک آنے والا ہر مفسر اپنی اپنی رائے کا اظہار فرماتا کہ ہو سکتا ہے رب نے کعبے کی وجہ سے قسم کھائی، ہو سکتا ہے رب نے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھائی۔ نہیں، رب نے قرآن میں اسی سورۃ بلد کے اندر دوسری آیت میں سوال کا جواب دے دیا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں شہر مکہ کی قسمیں کیوں کھا رہا ہوں، اس شہر کی عظمت کیوں ہے، کعبے کی وجہ سے نہیں، مزدلفہ کی وجہ سے نہیں، عرفات کی وجہ سے نہیں، مقام حجر اسود کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، مولا کس وجہ سے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں، اس شہر مکہ کی زمین نے مصطفیٰ کی تلیوں کو بوسے دیے۔ اس شہر مکہ کی زمین نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، جس جگہ نے میرے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما، میں رب ہو کر بھی اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے۔ ویسے یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، آپ لوگ سنتے ہیں علماء سے کہ قیامت کے دن لوگ جہنم میں جائیں گے اور سرکار ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر آئیں گے۔ تو کیا سرکار کے وہ غلام جہنم میں جلنے کے لیے جائیں گے؟
نہیں. ایک حدیث پاک کو آپ کے سامنے عرض کر کے پھر بات کو سمجھاتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں 10 سال انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے. یعنی یوں کہیں کہ 10 سال ان کو غلامی مصطفیٰ کرنے کا اعزاز نصیب ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر میں مہمان آئے. کتاب میرے کمرے میں بھی موجود ہے, میرے موبائل میں موجود ہے, اور میرے رجسٹر پر ہمارا یہ ہر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. مہمان آئے, دسترخوان بچھایا, کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد سرکار کی سنت ہے کہ رومال سے ہاتھوں کو صاف کیا جائے, کسی کپڑے سے ہاتھوں کو صاف کیا. صحابی رسول نے رومال دیا, صحابہ نے ہاتھ صاف کیے. جب ہاتھ صاف کر لیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومال کو اٹھایا اور بھڑکتی آگ کے تندور کے اندر ڈال دیا. صحابہ نے یہ دیکھا, حیران ہو کے کہا انس یہ کیا کیا؟ رومال تھا, اس کو دھو کر صاف کر لیتے, تم نے آگ کے اندر ڈال دیا. فرمایا کہ خاموش رہو, تھوڑی دیر صبر کرو, میں تمہیں بتاتا ہوں. جب تھوڑی دیر گزری, آپ نے ہاتھ ڈالا, آگ سے اس رومال کو نکالا. جیسے ہی اس رومال کو نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا. بجائے جلنے کے, بجائے ختم ہونے کے, وہ رومال صحیح سلامت اور دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا. صحابہ نے کہا انس کیا وجہ ہے, یہ کیا ہوا؟ آگ تو جلاتی ہے, یہ رومال کیوں نہیں جلایا؟ فرمایا کہ بات یہ ہے, اندر کی بات ہے. وہ جس طرح خادم علی صاحب فرمایا کرتے گل وچ جڑا تسی چپ بیٹھے ہو گل وچ, جڑا تسی نہیں بولتے پے گل وچ, جڑی گل وچ ہو رہی ان وچ کڈو باہر, اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو حافظ قرآن بنا دے جو اونچی سبحان اللہ کہے. اچھا جو مرشد والا بیٹھا وہ بولے سبحان اللہ. اچھا جو بغیر مرشد والا بیٹھا وہ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ساری مسجد مرشد والی بھی ہے, ساری مسجد بغیر مرشد والی بھی ہے. تسی سارے تو جتنے پہنچے بیٹھے ہو, اتنے محمدی مسجد کوئی بھی نہیں بیٹھا, جہاں اتنے مسجد میں بیٹھا وہ اڑا کے سبحان اللہ. صحابہ نے کہا انس بتاؤ گل وچ ہو رہے کی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گل وچ ہو رہے کہ میری قسمت جاگی ایک دن کہ آمنہ کے لال میرے گھر میں مہمان بن کر تشریف لائے. میرے آقا تشریف لائے, میرے آقا نے کھانا کھایا, میں نے رومال پیش کیا. میرے آقا نے اس رومال کے ساتھ اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو بھی صاف کیا اور اپنے منہ مبارک کو بھی صاف فرمایا. پھر میرے آقا نے اس رومال کو آگ میں ڈال دیا. جب آگ سے باہر نکالا تو یہ رومال جلنے کی بجائے بلکہ صاف ستھرا ہو چکا تھا. فرمایا انس زندگی کے اندر جب تک یہ رومال تمہارے پاس رہے, جب تک تمہاری زندگی رہے, اس رومال سے ہاتھوں کو صاف کرتے بھی رہنا, منہ صاف کرتے بھی رہنا. جب صاف کرنے کی باری آئے نا رومال کی, اس کو پانی کے ساتھ نہ دھونا بلکہ اس کو آگ میں ڈال دینا اور تھوڑی دیر کے بعد آگ سے باہر نکال لینا. یہ رومال جلا ہوا نہیں ہوگا بلکہ اپنے داغ دبوں سے صاف ستھرا ہو چکا ہوگا. فرمایا اس دن سے ہم یہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ صرف جلنے کے لیے نہیں جائیں گے, وہ اپنے جسم سے گناہوں کی میل کچیل کو صاف کروانے کے لیے جائیں گے. اب اس بات کی دلیل کیا ہے مجھے بتائیے. جس رومال کو میرے آقا کا ہاتھ مبارک لگ جائے, جس رومال کو سرکار کا ہاتھ مبارک لگ جائے, اس رومال کو جہنم یہ دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. جس رومال کو میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے اس رومال کو یہ آگ نہیں جلا سکتی. ارے پھر مجھے بتائیے جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو, جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو, جس دل کے اندر مقام مصطفیٰ ہو, جس دل کے اندر عظمت مصطفیٰ ہو, ارے جس رومال کو میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی. ارے جس امتی کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اسے جہنم کی آگ کہاں جلا سکتی, اسے جہنم کی آگ کہاں ختم کر سکتی ہے. یہ قیامت کے دن جو مصطفیٰ کی امتی جائیں گے نا وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے, رب کہے گا اپنے جسم سے گناہوں کی میل کو چیل صاف کر لو تاکہ دودھ کی طرح سفید ہو کر میرے محبوب کی غلامی میں رب کی جنت کے اندر داخل ہو. یہ کل قیامت کے دن لوگ اس لیے جہنم کے اندر جائیں گے. اور آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, اتنا سخت دن ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. یا رسول اللہ میں اگر آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟
یہ دنیا کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن بھی ہر طرف محمد محمد کی صدا آ رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھیے امت سے پیار کتنا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلام مجھے 3 جگہوں پر تلاش کرنا۔ پہلی جگہ مجھے میزان پر تلاش کرنا جہاں لوگوں کے گناہوں اور نیکیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ دوسری حدیث بعد میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میرے جس غلام کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی نا میں اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما رہا ہوں۔ اچھا پھر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ وہاں نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا میرے غلام پیاسے آئیں گے، کوئی پاکستان سے اندر قبر سے اٹھ کر آئے گا، کوئی ہندوستان سے قبر سے اٹھ کر آئے گا، کوئی انڈونیشیا سے قبر سے اٹھ کر آئے گا۔ اور یہاں پر ایک نکتہ ہے میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ جب آپ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کیا میدان محشر میں پیدل چل کر جائیں گے یا کسی سواری پر سوار ہو کر جائیں گے؟ قرآن کی آیت ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم متقی لوگوں کو نیک لوگوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلے آپ کو سنا دوں آپ کو؟ میں تو بد ہضمی ہو جانی ہے، کسی کہنے بد ہضمی کرا چھٹی اور تو سنائی گا۔ سرکار نے فرمایا میرے امتی کو یاد رکھنا۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے اس کے لیے سواری اس کا باپ ہوتا ہے، جب باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں آتا ہے اس کی سواری اس کی ماں بن جاتی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر آ جاتا ہے تو ماں باپ کے ہاتھ ماں باپ کی گود اس کی سواری ہوتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے وہ کبھی گھوڑے پر سواری کرتا ہے کبھی جانوروں پر سواری کرتا ہے، آج کل تو گاڑیاں ہیں موٹر سائیکلیں ہیں، فرمایا بندہ اس پر سوار ہوتا ہے، یہ اس کی سواریاں ہوتی ہیں۔ فرمایا جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو لوگوں کے کندھے اس کی سواری ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر سواری ہو کر کے سوار ہو کر جاتا ہے اپنی قبر کے اندر۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی میرا امتی پاکستان میں ہوگا، قیامت تو شام کے اندر ہوگی، شام لاکھوں میل کا سفر ہے یہاں سے، کوئی انڈیا کے اندر ہوگا، کوئی انڈونیشیا کے اندر ہوگا، کوئی انگلینڈ کے اندر ہوگا میرا امتی، نہ جانے دنیا کے ہر کونے میں میرا امتی ہوگا، تو کیا وہ وہاں سے پیدل چل کر آئے گا؟ وہ اتنا لمبا سفر کیسے کرے گا؟ سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی مولا میری امت پر رحم فرما، میری امت یہ پیدل سفر نہیں کر سکتی، وہ تو قبروں کے اندر سو کے تھک گئی ہوگی کہ آج تو دن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اپنے جلال کا اظہار فرمائے گا، ہم بھی مانتے ہیں ارے جلال کا اظہار ہوگا، رب اپنی شان کا بھی اظہار فرمائے گا، بڑی سختی کا دن ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قیامت کا دن یوں بھی ہوگا جس کو ایک شاعر نے یوں بیان فرمایا، وہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن یہ عید ہے اہل سنت کی، قیامت کا دن یہ عید ہے اہل سنت کی، ادھر دیدار خدا ہوگا ادھر صورت محمد کی، ادھر دیدار خدا ہوگا ادھر صورت محمد کی، انعقاد بس میں معاشر کا فقط اتنا ہی سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا ہر جگہ پر میرے امتی سوار رہے، دنیا میں بھی ماں باپ کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی، اب مولا قبروں سے اٹھیں گے تو کیا پیدل چل کر آئیں گے؟ رب نے فرمایا محبوب نہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب کل قیامت کے دن آپ کے امتی جب قبروں سے باہر آئیں گے نا وہ اپنے قبروں سے باہر بعد میں نکلیں گے، پہلے جنت کی سواریاں ان کی قبر پر کھڑے ہو کر انتظار فرما رہی ہیں۔ میں رب آپ کی امت کے لیے جنت کی سواریاں بھیج دوں گا، آپ کے غلام ان جنت کی سواریوں کے اوپر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ المختصر سرکار نے فرمایا حوض کوثر پر تلاش کرنا، عرض کہ حضور وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میری امت بڑی پیاسی آئے گی، دور دراز کا سفر کر کے میں ان کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو سرکار نے فرمایا پھر مجھے پل صراط پر تلاش کر۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا میرے صحابہ میں پل صراط پر میرے جو غلام کٹ کٹ کر جہنم میں جا رہے ہوں گے نا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پل صراط پار فرما رہا ہوں، میں انہیں پل صراط سے گزار رہا ہوگا۔ المختصر اب یہاں پر پتہ چلا دنیا میں بھی تو ہر طرف ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا میرے آقا حوض کوثر پر ہوں گے
اچانک میزان سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، جہنم میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا حوض کوثر سے دوڑ کر آئیں گے اور اپنے اس غلام کو بچائیں گے۔ ادھر سرکار میزان پر آئیں گے، ادھر پل صراط سے آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد کیجئے، میں جہنم میں جا رہا ہوں، ابھی کٹنے والا ہوں۔ میرے آقا دوڑ کر جائیں گے، اپنے غلام کو پکڑ کر پل صراط پر کروائیں گے، پل صراط پر ہوں گے۔ اچانک حوض کوثر سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ حوض کوثر سے محروم ہو رہا ہوں، سخت پیاس لگی ہے، جان نکل رہی ہے۔ میرے آقا دوڑ کر آئیں گے، اپنے پیاسی امتی کو حوض کوثر کا پیالہ دیں گے۔ سامعین کرام، پتہ چل گیا اس دنیا کے اندر بھی محمد محمد ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن بھی میدان سے بھی محمد محمد کی صدا آئے گی، پل صراط سے بھی محمد محمد کی صدا آئے گی، حوض کوثر سے بھی محمد محمد کی صدا آئے گی۔ المختصر، کل قیامت کے دن ہر جگہ سے، ہر مقام سے، ہر گھڑی کسی اور نبی کی صدا نہیں آئے گی، جس طرح اس دنیا پر ہر جگہ ہر گھڑی محمد محمد کی صدا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہر جگہ سے محمد محمد کی صدا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی ہر جگہ سے محمد محمد کی صدا آ رہی ہوگی۔ آخری شعر پڑھ کر، گفتگو تو بہت زیادہ تھی، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی شاعر نے لکھا، سناؤں آپ کو ذرا ایک عاشق لکھتا ہے کہ جب لوگ سرکار کی قیامت کی دن عظمت دیکھیں گے نا، شان دیکھیں گے، تو سارے لوگ سرکار کے سامنے آ کر مخاطب کر کے سرکار کو اپنی زبان میں یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ شاعر لکھتا ہے، یوں تو سارے